السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کی امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانیاں ہیں، اور اس کا فضل اور اس کی مہربانیاں ہم تمام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، اور اس کے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانیوں سے ہم تمام پر آنے والی مصیبتیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، ہمارے اہل و عیال کے اوپر سے بھی پریشانیاں دور ہوں، اس کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہم پر برستا رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال میں تاثیر عطا فرمائے، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، مقبولیت کا درجہ اور شرف اللہ تعالی عطا فرمائے۔ آئیں بلا تاخیر و تمہید کے احادیث کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کاتب الوحی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سے کاتب تھے، ان میں سے جو ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے خاص جو ہے کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھنے والے ہیں۔ تو ان سے روایت ہے کہ فرمایا قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی حائط لبنی النجار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے، فی حائط ایک دیوار کے، بنو نجار کے دیوار میں، علی بغلۃ لہو، اس پر اس کا جو ہے ایک بغلہ یعنی خچر تھا، ونحن معہ، اس کے خچر پر بنو نجار کے دیوار میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اور ہم جو ہے آپ کے ساتھ تھے۔ ونحن معہ اذ حادت به فکادت تلقیہ، اس وقت جو ہے انحراف کر کے راستے سے ہٹ کر کے، بدل کر کے بھاگنے لگا یا مائل ہوا، فکادت تلقیہ، کاد کادا کادو کادت تلقیہ، لقی یلقا سے تلقی، اور پھر وہ ملنے لگا، کادا یلقا، کادا یلقا، کادو یلقون، کادا یلقانی، کادو یلقون، کادت تلقی، تلقیہ۔ تو وہ جو بغلہ تھا یعنی خچر تھا، وہ یعنی مادہ خچر جو تھا وہ جو ہے ملنے لگا۔ وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ، اس وقت جو ہے قبریں 6 تھیں، او 5 یا 5 تھیں۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعرف اصحاب هذه الأقبر، کون پہچانتا ہے ان
قبر والوں کو، ان اصحاب قبور کو کون پہچانتا ہے؟ ان کا عرفان کس کو حاصل ہے؟ قال رجل، تو ایک آدمی نے کہا انا، میں جانتا ہوں۔ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فما ماتو، تو وہ کب وفات پائے، کب مرے وہ لوگ؟ قال، تو اس شخص نے کہا فی الشرک، شرک میں ان لوگوں کی جان گئی ہے، وہ لوگ وفات پائے مرے ہیں۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامة تبتلى في قبورها، بے شک اس امت کو آزمایا جائے گا اپنے قبروں میں، یعنی اس امت ان امتیوں کے قبروں میں جو ہے ان کو آزمایا جائے گا اپنے قبروں میں۔ فلولا الا تدافنوا، تو کیوں نہیں، اگر فلولا تو کیوں نہیں ایک تم نہ دفناتے مردوں کو، لدعوت اللہ، تو میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں سنائے، ان یسمعکم من عذاب القبر، عذاب قبر کو تمہیں سنائے، الذی اسمع منہ، جس کو میں سنتا ہوں۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، چہرے کے ساتھ ہماری طرف پھرے، اور اس کے بعد فرمایا فقال تعوذوا باللہ من عذاب النار، کہ تم پناہ مانگو اللہ کے دوزخ کے عذاب سے۔ قالوا، تو ہم نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے جہنم کے عذاب سے۔ قال، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، کہ تم پناہ مانگو اللہ کی عذاب قبر سے، قبر کی عذاب سے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی عذاب قبر سے، قبر کی عذاب سے۔ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ کے فتنوں سے، جو ظاہر ہوتا ہے، جو ظاہر ہو، منہا، اور اس سے، اور جو باطن ہو، فتنوں میں سے جو ظاہر ہو اور جو باطن میں ہو، چھپے ہوئے ہو، ایسے فتنوں سے بھی پناہ مانگو۔ قالوا، انہوں نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی فتنوں سے، جو ظاہر ہو ان فتنوں سے، اور جو باطن میں ہو، جو چھپے ہوئے ہو، ان سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من فتنة الدجال، کہ تم پناہ مانگو اللہ کے دجال کے فتنے سے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، من فتنة الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ خاص کیا گیا فإنہ اکبر من الفتن، فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ، بہت زیادہ اور بڑا گھمبیر فتنہ جو ہے دجال کا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم تھے فی حائط لبنی نجار، بنی نجار کے دیوار میں، علی بغلۃ لہو، جو اس کا جو ہے ایک خچر پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بنی نجار کے دیوار کے ساتھ جو ہے ہمارے درمیان موجود تھے، ونحن معہ، دیوار میں، تو ہم بھی جو ہے ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت جو ہے وہ خچر جو ہے راستے کو انحرف عن الطریق، یعنی راستے سے جو ہے مڑ کر جو ہے بھاگنے لگا، مائل ہو کر کے، بدل کر کے،
فکادت تلقیہ، پھر وہ ملنے لگا آپ کو. وَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ، تو اس وقت جو ہے اس جگہ جو ہے 6 قبریں تھیں یا 5. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ تو کسی آدمی نے کہا کہ میں جانتا ہوں. تو پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ کب وفات پائے، کب مرے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ شرک کی حالت میں جو ہے مرے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ امت جو ہے اپنی قبروں میں ان کی آزمائش کی جائے گی. تمتحنوا، امتحان لیا جائے گا ان کا، میری امت کا. بس تو کیوں نہیں یہ کہ تم نہ دفناتے تو میں اللہ سے جو ہے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو جو ہے تمہیں سنائے جس کو میں سنتا ہوں. پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم پناہ مانگو جہنم کے عذاب سے. تو انہوں نے کہا ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو قبر کی عذاب سے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں قبر کے عذاب سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ کی فتنوں سے، جو ظاہر ہو ان فتنوں سے اور جو باطن میں ہو چھپے ہوئے ہوں ان فتنوں سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے جو ظاہر ہو ان فتنوں سے اور جو باطن میں ہو چھپے ہوئے ہو. تو پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگو دجال کے فتنے سے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی دجال کے فتنے سے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی ہے. تو یہ 4 باتیں جو ہے یہاں نشاندہی کی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں کہ ان 4 چیزوں سے تم جو ہے پناہ مانگا کرو. 1 جہنم کے عذاب سے اور عذاب قبر سے. 2 نمبر 3 فتنوں سے جو ظاہر اور باطن ہو. نمبر 4 دجال کے فتنوں سے. ہمیں پناہ مانگتے رہنے چاہیے. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی تلقین فرمائی، اللہم انا نعوذ بک من فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. یہ بھی دعائیں جو ہے تلقین کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. زندوں کے فتنوں سے، مردوں کے فتنوں سے اور دجال کے، مسیح الدجال کے فتنے سے جو ہے ہماری حفاظت فرما، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں پروردگار. یہ بھی دعا تلقین کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ان 4 چیزوں سے اس حدیث میں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة ما ظہر منها وما بطن ومن فتنة المسیح الدجال. ایسے یہ 4 چیزوں کو جو ہے دعا میں مانگ لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں ہم کو رکھے گا. جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو یہ چیزیں ہمیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں. وہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی جب ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ پناہ دے گا. تو وہ جس کی پناہ میں جو ہے ہم آ جائیں گے تو کوئی ایسا میکلال نہیں، کوئی ایسا جو ہے طاقتور نہیں کہ وہ اللہ کے پناہ کو جو ہے توڑ سکے، اللہ کی دی ہوئے پناہ کو چاک کر سکے. تو ہم اللہ کی پناہ میں جب آ جائیں گے تو ہم صحیح سلامت رہ جائیں گے، سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ جائیں گے. اس وجہ سے جو ہے دعائیں کرنے کا اہتمام جو ہے کرنے کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر فرمایا ہے کہ تم جو ہے پناہ مانگا کرو اللہ کی. جب اللہ پناہ دے دیتا ہے تو ہم پناہ میں آ کر کے ساری مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو آئیں اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. پہلا فصل ختم ہو چکا، فصل الثانی. اور ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت ہی اہم حدیث ہے. بزرگان دین کی جو اعراس ہم کرتے ہیں، عرس مناتے ہیں، بزرگان دین کی اعراس عرس جو ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اس حدیث کے اندر جو ہے دلائل موجود ہیں. اور جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں
اور جو کافر ہیں منافق ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے اس حدیث کے اندر جو بات کی گئی ہے. آئیں پڑھتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. اتاہ ملکانی، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ملکن اس کا واحد ہے. ملکن ملکانی اسودانی، ملکانی آنے کی وجہ سے صفت بھی جو ہے ویسے ہی تثنیہ میں آ رہی ہے. اسودانی، اسودن ملکن آتا تو اسودن آتا، ملکانی آیا ہے تو یہاں بھی اسودانی آیا ہے. اسودانی، دو فرشتے آتے ہیں جو کالے رنگ کے ہیں. ارزقان، از رقانی، از رقانی، نیلے آنکھوں کے، ان کی آنکھیں نیلے ہوں گی. ازرقان اعینہما وانہما بعثہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے اس صفت پر، علی ہذہ الصفت، وحشت کے ساتھ، دیکھتے ہی وحشت پیدا ہو جائے ایسے ان کے آنکھوں میں جو ہے نیلی آنکھیں والے دو کالے فرشتے اور نیلے آنکھ والے. یقال لأحدہما، ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے المنکر، وللآخر النکیر، اور دوسرے کو جو ہے نکیر کہا جاتا ہے، منکر اور نکیر. فیقولان، تو وہ دونوں فرشتے اس مرحوم یعنی میت سے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا. یہ کنت تقول کہتا تھا کا معنی کہاں سے آ گیا، تو جو ہے ماضی نہیں بلکہ ماضی استمراری کا معنی آتا ہے، کیا کہتا تھا. تو استمراری کے لیے جو ہے کان مضارع سے پہلے کان لگا کر ماضی استمراری عربی میں بناتے ہیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں انگلش میں کنٹینیوس ٹینس. وہ کیا کہتا، تو کیا کہتا تھا. واٹ ویر یو ٹیلنگ اباؤٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا. فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں پوچھیں گے. کون؟ منکر اور نکیر دونوں سوال کریں گے. یقولانی، دونوں. فیقول، پس وہ کہے گا، ہوا عبد اللہ و رسول، وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. اشہد، اور پھر کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. فَيَقُولَانِ، تو وہ لوگ کہیں گے، منکر اور نکیر جو فرشتے ہیں وہ لوگ کہیں گے، قد کننا نعلم، تحقیق کہ ہم جانتے تھے. دیکھیں یہاں بھی جو ہے ماضی استمراری کا جو ہے صیغہ آ گیا ہے. کان یعلم، وہ جانتا تھا. کانا یعلمانی، وہ دونوں جانتے تھے. کانو یعلمون، وہ سب جانتے تھے. اس سے جو ہے کننا تثنیہ اور جمع متکلم کے لیے آتا ہے. کننا نعلم، ہم جانتے تھے. تو فرشتے خود کہتے ہیں، قد کننا نعلم، ہم جانتے تھے، انک تقول ھذا، کہ تو یہی جواب دے گا، یہی کہے گا. ثم یفسح لہ فی قبرہ، پھر اس کے لیے جو ہے کشادہ کر دی جاتی ہے اس کے قبر میں.
ایوسع فی قبرہ 70 ذراعا 70 گز فی 70 70 میں 70 گز جو ہے اس کے قبر میں جو ہے کشادگی لمبائی جو ہے کر دی جاتی ہے، کشادگی کر دی جاتی ہے، وسعت کر دی جاتی ہے۔ ثم ينور له فیہ پھر اس کے لیے جو ہے روشن کیا جاتا ہے قبر میں، اس کے لیے نور برسایا جاتا ہے قبر میں۔ ثم يقال له پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے نم سو جا، اے المیت میت سے، نم نام ینام، نام سویا، ینام سوتا ہے یا سوئے گا، نومن فہو نائم سونے والا، فعل امر ہے نم، تو سو جا۔ فیقول پس وہ کہے گا ارجع الی اہلی، میت سے فرشتے کہیں گے سو جا، کہا جائے گا اس سے، فیقول وہ میت کہے گا ارجع الی اہلی، میرے گھر والوں کے پاس میں جاتا ہوں، لوٹتا ہوں۔ فاخبرہم تاکہ میں خبر دوں ان لوگوں کو میرے حالت کے بارے میں، بان حالی طیب، حال طیب یعنی میرے اس خوشحالی کی خبر دینے جا رہا ہوں میرے گھر والوں کو، میرے اس اچھے حالت کی جو ہے خبر اور اچھے ٹھکانے کی خبر میں ان کو دینے جا رہا ہوں۔ فیقولان پس وہ فرشتے کہیں گے، یقولان وہ فرشتے کہیں گے اس سے نم، دیکھیں فعل امر ہے، نم نام سویا، نام سویا، ینام سوتا ہے یا سوئے گا، نومن سونا، فہو نائم وہ سونے والا، تو نم فعل امر ہے اس سے، نم تو سو جا۔ یہاں کیا کہی جا رہی ہے، آپ عبارت پر غور کریں، نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی سونے کی طرح سو جا۔ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي أَوَّلِ اجتماعِهِمَا۔ دیکھیں کہ یہ عروس کا لفظ جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے اس پر مرد کو بھی اور عورت کو بھی، پہلے ان کے جمع ہونے میں، اجتماعہما۔ تو عروس صرف مرد کو نہیں کہتے بلکہ عورت کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں جو ہے عورت کو مراد لیں گے، کیونکہ الذی جس کو لا یوقظہ نہیں جگاتا ہے الا احب اہلہ الیہ، مگر جو اس کے اہل میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اس کی طرف ہو وہی جگاتا ہے۔ تو یہاں نیچے حدیث کے نیچے دیا گیا وہ الزوج، زوج یعنی شوہر، وہ آ کر کے جگائے گا۔ تو جب یہاں شوہر کو مراد لیا گیا تو عروس کا معنی ہے بیوی یعنی دلہن، تو یہاں حدیث میں صاف لفظ ہے هو الزوج، نیچے دیا گیا ہے الا احب اہلہ الیہ، لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، اس کو نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کے اہل میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اس کی طرف، یعنی عروس کی طرف۔ تو یہاں احب اہلہ الیہ سے مراد وہو الزوج لکھا ہے حدیث میں، تو عروس کا مطلب ہے دلہن۔ تو فرشتے کہتے ہیں نم تو سو جا، کنومت العروس پہلی رات کی دلہن کے سونے کی طرح سو جا، جسے کوئی نہیں جگاتا مگر اس کا اہل میں سے جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہے سب سے زیادہ، یعنی زوج شوہر جو جگاتا ہے۔ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ، یہاں تک کہ ھذا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا اس کے مرقد سے، اس کے مسجد سونے کی جگہ سے، ذالک اس جگہ سے، اس کے سونے کی جگہ سے اٹھائے گا۔ وَإِن كَانَ مُنَافِقًا، اور اگر منافق ہوگا، قال
کہے گا سمعت الناس یقولون، میں نے لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں قولا، یقولون قولا ایسی بات کو کہتے ہیں، فقلت مثلہ تو میں بھی اسی بات کی طرح کہتا ہوں، لا ادری میں نہیں جانتا ہوں، فیقولانی تو وہ دونوں فرشتے جو ہے کہتے ہیں، کس کے جواب میں لا ادری کہتا ہے منافق؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ واٹ یو ویر ٹیلنگ اباؤٹ ہم، یعنی اباؤٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہے گا جیسے لوگ کہتے ہیں ویسا ہی میں کہتا ہوں، لا ادری میں نہیں جانتا ہوں۔ فیقولانی تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے، قد کننا نعلم، یہاں بھی ماضی استمراری کا صیغہ آیا ہے کہ ہم جانتے تھے، انک تقول، اور علیمہ کے بعد جب الف نون آ جائے گا تو انا نہیں انا ہی پڑھیں گے۔ قرآن میں بھی آیا ہے سورہ مزمل کے اندر، علیمہ ان سیکون منکم، علیمہ کے بعد ان آیا ہے، ان ربک یعلم انک آیا ہے، ان ربک یعلم انک نہیں آیا، انک آیا، تو جہاں جہاں علیمہ آئے گا اس کے بعد جب الف نون آئے گا تو ان نہیں آئے گا یا ان آئے گا۔ فقد کننا نعلم انک تقول، ہم جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا، تقول ذالک وہی کہے گا، فیقال للارض تو زمین کو کہا جائے گا، دیکھیں کہ زمین کو کہا جائے گا، التمی علیہ اے انزمی و اجتمی علیہ، تو زمین جو ہے اس پر جمع ہو جائے گی، جم جائے گی، و اجتمعی اور جمع ہو جا، فتلتئم علیہ تو وہ جمع ہو جائے گی، جڑ جائے گی آپس میں۔ جو قبر کے اندر کی جو زمین ہے بیچ میں مردہ ہوتا ہے، تو وہ زمین جب جم جائے گی تو سوچ کر کے دیکھیں کہ مردے کی حالت کیا ہوگی، میت کی حالت کیا ہوگی، بیچ میں مردہ ہے پھنس جائے گا، فتختلف اضلاعہ تو اس کے جو ہڈیاں ہیں ایک دوسرے کے اندر مختلف ہو کر کے گھس جائیں گی، مختلف ہو جائیں گی یعنی ایک دوسرے کے آپس میں جو ہے اپوزٹ سے جڑ جائیں گی، یعنی اندر گھس جائیں گی، سیدھے جانب کی پسلیاں دائیں جانب کے پسلیوں کے بیچ میں گھس جائیں گی، اور دائیں جانب کی پسلیاں سیدھے جانب کے پسلیوں کے نیچے گھس جائیں گی۔ جب ایک دوسرے آپس میں گھس جائیں گے پسلیاں تو کیا حال ہوگا میت کا؟ فتختلف اضلاعہ فلا یزال فیہا معذبا، اور وہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، ہمیشہ، لا یزال کا معنی ہمیشہ ہوگا، اس کو خبر میں اس میں عذاب دیا جانا، اس کا عذاب دیا جانا جو ہے اس میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اس میں اس کو عذاب دیا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یبعثہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے گا، زندہ کرے گا اپنے سونے کے جگہ سے، یعنی اپنے مرقد سے، اپنے قبر سے جو ہے اس کو جو ہے زندہ کرے گا، اس وقت تک جو ہے ہمیشہ اسے عذاب ہوتا رہے گا، من مضجعہ ذالک، اس کے اس ٹھکانے سے اٹھانے تک وہ عذاب کو بھگتتے رہنا پڑے گا اس کو۔ اس لیے اچھے کام کریں میرے بھائی، اللہ کے رسول کی گواہی دیں، ان کی باتوں کو مان لیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور لڑائی جھگڑا تنازعات مت کرو، فتفشلوا، اگر کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، وتذهب ریحکم، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری ہوا چلی جائے گی، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا زیادہ جو ہے آپ زمین پر رہ کر کے
اکھڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، اور یہ اس کو آسان بھی نہیں لینا ہے، کیونکہ قبر ایک ایسی جگہ ہے جو اچھے آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے، برے آدمی کے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہے۔ اور قبر بھی کہتی ہے کہ سب لوگوں میں تو ہی جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند تھا، تیرا چلنا مجھے پسند تھا مجھ پر، آج تو میرے پاس آیا ہے۔ نیک آدمی سے کہتی ہے قبر، آج تو میرے پاس آیا ہے تو میری جو ہے مہمان نوازی اور میری خاطرداری کو بھی تو دیکھ لے۔ اور وہی اگر برا شخص ہوگا تو وہ قبر اس سے کہے گی سارے لوگوں میں جو چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو ہی مجھے ناپسندیدہ تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرے حوالے ہوا ہے، تو آج تو دیکھ لے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ تو ایسی سلوک کرتی ہے کہ وہ آپس میں دبوچتی ہے، تو اس میت کو جو ہے چکل دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پھسلیاں جو ہے ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور یہ عذاب ہمیشہ اس کو ہوتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ٹھکانے سے دوبارہ نہ اٹھائے، اس وقت تک جو ہے اسے ہوتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب قبر سے حفاظت عطا فرمائے، اور ہم تمام کو جو ہے جہنم کی آگ سے بھی بچائے، حفاظت عطا کرے، اور فتنوں سے بھی جو ظاہر ہو رہے ہیں ان فتنوں سے، اور باطن میں ہو رہے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور خاص کر مسیح الدجال کے فتنے سے حفاظت فرمائے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم ہمیں عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس کی برکت سے تمام آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور فرمائے، مزید ترقیاں اللہ تعالی ہم تمام کو دین میں حاصل کرنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بحق سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔